علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 30 آخری قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ جہان، میری ایک بات تو مانو۔ وہ جو تمہارا نکلی دانت ہے سائنائڈ والا، وہ تم مجھے دے دو، میں اسے یہیں پھینک دوں گی، مگر میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہ سکتی کہ تم اسے اپنے منہ میں لے کر پھرو۔ جہان، حیا نے اپنے ہاتھ پہ رومال رکھ کے اس کے سامنے کیا۔ اوکے، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جہان نے چہرہ ذرا دوسری سمت کو کیا، انگلی سے دانت سے کچھ نکالا، کوئی نوکدار چیز رومال پہ رکھی اور رومال بند کر کے حیا کو پکڑا دیا۔ تمہیں پتہ ہے حیا، تم ان جنت کے پتوں میں بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حیا نے اس کے جوتوں کو دیکھا، اس کے جوتوں کا رخ کس طرف ہے؟ اچھا حیا، میں منگل کو آؤں گا۔ وہ درخت کی دوسری جانب چلا گیا۔ وہ مڑ کر نہ دیکھ سکی کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا، چپ چاپ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر رومال کو پرس میں رکھنے کی غرض سے اس نے پرس کھولا اور ایک نظر دیکھنے کے لیے رومال کو کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر ایک سرمئی رنگ کا چھوٹا سا کنکر پڑا تھا۔ اپنے پروفیشن اور اصول پر جہان کا کوئی سمجھوتا نہ تھا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے یہ تاثر دیا کہ وہ دانت نکال کر دے رہا ہے، لیکن اپنے فرار کے واحد راستے کو اس نے اپنے پاس ہی رکھا تھا اور نیچے پڑے کنکروں میں سے ایک کنکر اٹھا کر اس کے رومال پہ رکھ دیا تھا۔ حیا نے بہت دکھ سے مڑ کر درخت کی طرف دیکھا۔ پہلا وعدہ چھن سے ٹوٹا۔ دور سرحدی باڑ تاریکی میں ڈوبی تھی۔ وہ اسے ایک حیولے کی طرح دکھائی دیا جو ٹیڑھی چال چلتا سرحد کی طرف جا رہا تھا۔ 5 منٹ کب کے گزر چکے تھے۔ ابھی تک وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسی حیولے کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ایک دم کہیں سے سورج نکل آیا، تیز روشنی ہو گئی۔ وہ ہراساں ہو کر درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سرحد پر روشنی کے راؤنڈ فائر کیے جا رہے تھے۔ وہ بنا آواز کے چلائی، جہان واپس آ جاؤ۔ اس کا دل چاہا بھاگتی ہوئی سرحد پہ چلی جائے، مگر وہ تیسرا وعدہ پیر کی زنجیر بن گیا۔ حیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی۔ جہان کے الفاظ اسے واپس جانے کو مجبور کر رہے تھے۔ سرحد کی جانب دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ وعدے توڑ کر اب اسے تیسرا نبھانا تھا۔ بادل گرجدار آواز کے ساتھ ایک دم برسنے لگے۔ وہ مردہ قدموں سے ننگے پیر کھردری زمین پہ چل رہی تھی۔ کانٹے چپ کر تلووں کو زخمی کر رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں جہان کے جملے گونج رہے تھے۔ ممی جواہر تک گئی ہیں، میں ان کا بیٹا بول رہا ہوں۔ جہان، جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو، لاؤ دکھاؤ جوتا۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری کون سنتا ہے اس گھر میں۔ جہان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ حیا کے پیروں سے خون نکل رہا تھا۔ دفتن اس کا پاؤں رپٹا، وہ اونھے منہ زمین پہ گری، ہتھیلیاں چھل گئیں، چہرے پہ مٹی لگ گئی۔ اس کے کانوں میں بدستور جہان کی آواز آ رہی تھی، بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، زندگی میں کوئی جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ بمشکل ہتھیلی کے بل زور لگا کر وہ اٹھی، اپنے لہو لہان پاؤں کو لے کر گاڑی تک پہنچی۔ اسٹیئرنگ وہیل تھام کر اس نے دھندلی آنکھوں سے شیشے کے پار دیکھا۔ ساری آوازیں بند تھیں۔ اس نے خود کو مریم خانم کے دروازے پہ دیکھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی۔ مریم خانم اس کو سہارا دے کر بستر پہ لٹا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ پائنتی کی طرف بیٹھی مریم خانم اس کے پیروں پہ دوا لگا رہی تھی۔ وہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ریلوے اسٹیشن پر چل رہی تھی۔ دونوں پیروں پہ پٹیاں بندھی تھیں۔ قدم اٹھاتی کہیں تھی، پڑتا کہیں اور تھا۔ جہان کی آواز سنائی دی، لگتا ہے سب مجھ سے تنگ آ گئے ہیں جو بار بار جانے کا پوچھتے ہیں۔ دل کرتا ہے ماسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ ٹرین تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بیٹھی سرخ آنکھوں سے باہر بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ میرا نام جہان سکندر احمد ہے۔ اس نے خود کو سبانچی کے فیکلٹی اپارٹمنٹ کے پاس دیکھا۔ سامان پیک کروا دیں انجم باجی؟ حالے اس کے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے ٹرالی بیگ کو ہینڈل سے گھسیٹتی اتا ترک ایئرپورٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں جہان کے جملے تھے، اچھا تمہیں نہیں پتا تھا میں کپادوکیا میں ہوں؟ اچھا تھوڑی سی کاٹن لا دو فارمیسی سے، کان میں ڈالنی ہے۔ پتہ ہے حیا تم کب اچھی لگتی ہو؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں مر جاؤں یا گرفتار ہو جاؤں، جو کچھ بھی ہو، تم واپس گاڑی تک جاؤ گی بس۔ جہاز اب بوسفورس کے سمندر کے اوپر اڑ رہا تھا۔ تیسری بار تھا کہ وہ ترکی سے روتے ہوئے جا رہی تھی۔ وہ کب پاکستان پہنچی، ابا نے اسے کس طرح ریسیو کیا، وہ کب گھر آئی، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اسے سبین پھپھو کی آواز سنائی دی، حیا بیٹا طبیعت کیسی ہے، بخار اترا تمہارا؟ اور یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ نتاشا کہہ رہی تھی ابھی بینڈیج کرتی ہے، یہ بینڈیج تو بالکل ہی خراب ہو گئی ہے۔ جہان تمہارے ساتھ تھا؟ پھپھو نے نرمی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی پھپھو، ہم ساتھ تھے،
آسمان پر بادل تھے، کہیں چاند نہیں تھا۔ میں نے اسے روکنا چاہا، بہت منع کیا، مگر اس نے میری نہیں مانی، وہ چلا گیا۔ پھر وہ واپس نہیں آیا۔ حیا کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن پھپھو کے چہرے پہ وہی سکون تھا۔ کیا اسے اسی وقت واپس آنا تھا؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ آنے والے منگل کو وہ آئے گا۔ تو حیا، ابھی تو منگل میں کچھ دن باقی ہے نا بچے، وہ آ جائے گا، تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ وہ نہیں آئے گا پھپھو، وہ مشکل میں ہے، شاید زخمی ہو، شاید گرفتار۔ اگر اس نے کہا تھا وہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ پھپھو، تکلیف ہم دونوں کے حصے میں برابر آئے گی۔ آپ ظاہر نہیں کرتی اور میں چھپا نہیں سکتی۔ بیٹا، بے یقین مت ہو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھا ہی ہوگا۔ دروازہ ذرا سی دستک کے ساتھ کھلا۔ نتاشا کھڑی تھی۔ حیا، اٹھ گئی ہو؟ میں تمہارے لیے بینڈیج لائی تھی، پرانی تو خراب ہو گئی ہے، اسے اتار دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا تھا؟ اتنے زخم کیسے آ گئے؟ اس کا لہجہ نہ زیادہ متفکر تھا نہ زیادہ سرد۔ پتہ نہیں وہ اسے اچھی لگتی تھی یا بری۔ بظاہر تو وہ بے ضرر سی تھی، البتہ اس کا لباس، اللہ اللہ، اس پریشانی میں بھی حیا کے ذہن میں یہی آیا، یہ اسی طرح گھر میں سلیو لیس پہن کر اور کیپری پہن کر گھومتی ہے، روہیل کو اور ابا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوا تھا حیا پیر پر؟ نتاشا نے دوبارہ پوچھا۔ آج پتھر، زمین پہ بہت کچھ گرا تھا، میں انہی پہ چلتی رہی۔ بہت بے احتیاطی ہے ویسے، میں بینڈیج کر رہی ہوں، جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے زخم۔ لاؤنج سے باتوں کا شور کمرے تک آ رہا تھا۔ ثنا اور سہرش اپنی امی کے ساتھ آئی تھیں۔ ارم اور سونیا کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ واپس آنے کے بعد وہ ابھی تک ان لوگوں سے نہیں ملی تھی۔ اماں نے آ کر اسے بلایا، اب تو بخار بھی اتر گیا ہے، باہر آ جاؤ، کب سے یہ لوگ آئی ہوئی ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ حیا نے بیگ سے کپڑے نکالے۔ پورا بیگ خالی ہو گیا، لیکن ونڈ چائم کہیں نہ ملا۔ آشیانہ سے روانہ ہوتے وقت اس نے ونڈ چائم اپنے بیگ میں ہی رکھا تھا، لیکن اب دونوں بیگوں میں موجود نہیں تھا۔ لاؤنج میں سب زور و شور سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ حیا کو آتے دیکھ کر سب اس سے ملے۔ وہ بیٹھ گئی تو ان کی آپس کی بحث پھر سے شروع ہو گئی۔ میں بس جا کر فون کرتی ہوں فائزہ باجی کو۔ پھر حیا کو دیکھ کر بولی، پتہ ہے فائزہ باجی نے کیا کیا ہے؟ ارسل بھائی کے ولیمے کی ساری تصویریں فیس بک پر لگا دی ہیں۔ چلو اپنی لگا لیتی تو خیر تھی، ہماری بھی لگا دیں۔ رضا بھائی نے دیکھا، انہوں نے ہمیں بہت سنائی۔ اب فائزہ باجی سے پوچھو یہ کہاں کے ایتھکس ہیں بھلا؟ حیا خاموش رہی۔ آپا، آپ کی بھی تصویر تھی، لیکن آپ کی تو خیر ہے، آپ نے تو دوپٹہ لپیٹ کر لیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے، مگر میری تو اچھی خاصی کلاس لی ہے بھائی نے۔ ہاں، حیا کا دوپٹہ نہ ہوا سلیمانی چوغا ہو گیا، ارم نے ہنس کر کہا۔ اب سب حیا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سہرش بولی، جہان نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ تم تو کہہ رہی تھی وہ تمہارے ساتھ ہی آئے گا۔ حیا نے فقط اتنا کہا، ہاں کہا تو تھا مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ نہ اس نے کوئی صفائی دی، نہ ہی کوئی دلیل، اور نہ ہی منہ توڑ کے جواب۔ حیا باجی، آپ کا فون ہے، نور بانو نے اسے کہا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ بہت شکریہ میری بات سننے کا، مجھے خوشی ہے آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ یہ ولید تھا۔ جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو، وہ غصے سے بولی۔ خلاف وہ کیس واپس لے کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک عقل مند خاتون ہیں۔ یہ کال آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کی ہے اور یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم کب مل رہے ہیں۔ دوپہر 1 بجے جینا سپر پیزا ہٹ پر میں آپ کا انتظار کروں گا، ضرور آئیے گا، مجھے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، کیونکہ ابھی آرکیٹیکٹ والا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں آ جاؤں گی؟ وہ اور ہوتی ہیں کمزور لڑکیاں جو تم جیسوں سے ڈر جاتی ہیں، مائی فٹ۔ آپ کو آنا ہوگا، یاد رکھیں وہ ویڈیو میرے پاس ہے، اگر آپ نہیں آئیں تو میں آپ کے گھر آ کر وہ ویڈیو آپ کے ٹی وی پر چلا کر دکھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو پھر جو تم نے کرنا ہے تم کر لو، اور یہ تمہاری سوچ ہے کہ میں تم سے ملنے آؤں گی، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ۔ فون بند کر کے وہ سیدھا ابا کے پاس آئی۔ آپ نے ولید کے خلاف کیس واپس کیوں لے لیا ہے؟ حیا، وہ کیس بہت ہی کمزور تھا، ایک تو ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں، دوسرے اس کی گاڑی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، فرقان بھائی کو جو چوٹ آئی وہ گرنے سے ہی آئی۔ ابا آپ جانتے ہیں اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی۔ حیا، میں اسے اس طرح تھوڑی چھوڑوں گا، آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر اس نے جو بے ایمانی کی ہے میں آڑے ہاتھوں لوں گا اس کو۔ وہ چپ چاپ پلٹ کر کمرے میں آ گئی، آ کر عائشہ کو میل لکھی۔ عائشہ نے جواب دیا، وہ شام میں آن لائن ہوگی تب بات کریں گے۔ وہ عائشہ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس اپنا دکھ اور اضطراب کسی سے بانٹنا چاہتی تھی۔ کسی سپاہی کی بیوی کی طرح دنوں، ہفتوں، مہینوں کا صبر اس سے کرنا بہت تکلیف دہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیسی ہو؟ اسکرین پر عائشہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، وہ اداسی سے بولی۔ کیا ہمارا اناتولیہ اچھا نہیں لگا؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نہیں، بہت اچھا لگا۔ اور بہاریں بتا رہی تھی تم لوگ انقرہ بھی گئے تھے، کیا اس کے بعد تم نے انقرہ دیکھا یا واپس آ گئیں؟ نہیں، میں کلیس چلی گئی تھی۔ اچھا، کس دن گئی تھی تم کلیس؟ اتوار کو گئی تھی، منگل کی دوپہر کو واپس آئی۔ عائشہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، کیا بارڈر وہاں سے بہت قریب ہوتا ہے؟ ہاں، بہت قریب۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر وہی رات گم گئی۔
تو کیا بارڈر کی خبریں کلیس میں لوگوں کو مل جایا کرتی ہیں؟ کس قسم کی خبریں عائشہ؟ حیا نے اچنبے سے پوچھا۔ مطلب جو لوگ اللیگل بارڈر کراس کرتے ہیں ان کی گرفتاری کی خبریں۔ کیا منگل کی صبح تم نے کوئی ایسی خبر سنی تھی؟ عائشہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی اور لمحے بھر کے لیے حیا کو لگا کہ اس کا سانس ہی رک گیا۔ کہتا تھا بہارے اپنی بہن کی جاسوس ہے، ساری باتیں اس کو بتاتی ہوگی۔ اس نے کئی بار بہارے سے پوچھا تھا کیا تمہارا موبائل تمہارے پاس ہے؟ اور بہارے نے پوچھا تھا کیا تم لوگ کیلیس جاؤ گے؟ عبد الرحمن کیلیس کا نام لے رہا تھا۔ حیا نے کڑی سے کڑی ملائی تو ایک عجیب سا خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ کسی کو پولیس کو کیوں بتائے گی؟ اور وہ بارڈر کی گرفتاری کے بارے میں سننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی تھی؟ عائشہ نے اسے پکارا۔ حیا؟ حیا بولی ہاں، پیر اور منگل کی درمیانی رات وہ بارڈر کراس کر رہا تھا عائشہ، مگر سیکیورٹی اہلکار اس کے انتظار میں تھے۔ وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا میں نہیں جانتی، مگر میں ایک بات جانتی ہوں کہ وہ اس کے انتظار میں کیوں تھے، اس لیے کہ تم نے ان کو بتایا تھا، ہے نا؟ عائشہ لمحے کو خاموش ہو گئی۔ حیا کو لگا وہ انکار کر دے گی، لیکن وہ سچ بولتی تھی۔ ہاں، میں نے ان کو کال کی تھی حیا، یہ میرا فرض تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکیورٹی فورسز کو بتانا چاہیے تھا۔ حیا نے بے یقینی سے عائشہ کو دیکھا، وہ کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ لیکن عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ عبد الرحمن کا کیا ذکر؟ تم عائشہ، ہم عبد الرحمن کی بات کر رہے ہیں جسے میں نے کیلیس میں کھو دیا۔ عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی آنکھوں میں ابھری حیرت اب بے یقینی میں بدل گئی تھی۔ عبد الرحمن کیلیس میں کیا کر رہا تھا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو عائشہ وہ کیا کر رہا تھا۔ تم نے سیکیورٹی کو بتایا اس کے بارڈر کراس کرنے کے بارے میں۔ حیا وہ کیلیس میں نہیں تھا، اسے انقرہ سے جرمنی جانا تھا، وہ کیلیس کیوں گیا؟ تم جانتی ہو وہ کیلیس میں تھا عائشہ، تمہیں بہارے نے بتایا تھا۔ نہیں، مجھے بہارے نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ منگل کی رات بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا، کیا یہ تمہیں بہارے نے نہیں بتایا؟ نہیں حیا، وہ بارڈر کراس کرنے نہیں جا رہا تھا، اور میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے تو نصوح فخری کے بارے میں بتایا تھا سیکیورٹی کو۔ نصوح فخری نامی آدمی نے منگل اور پیر کی درمیانی شب بارڈر کراس کرنا تھا۔ وہ جہان تھا عائشہ جس کے بارے میں تم نے ان کو بتایا۔ تم نے کال کیوں کی سیکیورٹی کو؟ کیونکہ مجھے عبد الرحمن نے ایسا کرنے کو کہا تھا، عائشہ بے بسی سے بولی۔ بہارے نے تائید میں سر ہلایا۔ میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے ان کی باتیں سنی تھی چرچ میں۔ عبد الرحمن نے کہا تھا کہ عائشہ گل تمہیں فون کرنا ہے۔ نے بتایا کہ عبد الرحمن نے فون کر کے کہا کہ بارڈر کو ایک قومی مجرم منگل کی رات کراس کرے گا۔ عائشہ تمہیں سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا ہے کہ ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں، مگر نہیں، عائشہ گل یہ کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ بول رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عائشہ نے کہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے، تم یہ سب لکھ لو، اور کمانڈر کا نمبر بھی۔ تب عبد الرحمن نے اسے تمام ضروری باتیں لکھوائیں اور وہ لکھتی چلی گئی۔ اس نے بتایا تھا انہیں تمہاری کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگیں گے، تم نے 80 سیکنڈ ہو جانے پہ کال کاٹ دینی ہے، اور تم وعدہ کرو تم یہی کرو گی۔ اس نے یہ سب کہا؟ وہ بے یقینی سے اسکرین پر نظر آتی عائشہ اور بہارے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میری بہن سچ کہہ رہی ہے، بہارے بولی۔ تم نے یہ سب سنا تھا؟ اور وہ سمجھتی رہی شاید اس نے جہان کی اور حیا کی باتیں سنی تھی، لیکن وہ تو اردو میں باتیں کر رہے تھے، وہ سن بھی لیتی تو اسے کچھ سمجھ نہ آتا۔ لیکن عائشہ، اس نے اپنی مخبری کروائی، اس نے خود کو گرفتار کروایا۔ عائشہ بے چینی سے بولی۔ لیکن حیا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا تھا؟ نہیں پتا میں نے کیا دیکھا تھا۔ حیا نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ جہان کے جوتوں کا رخ جب وہ اٹھا تھا تو اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا، حالانکہ وہ سرحد کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ کیا وہ سرحد کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ وہ بائیں جانب جا رہا تھا، مگر بائیں جانب کیا تھا؟ عائشہ بولی، تمہیں جب بھی کچھ پتہ لگے مجھے ضرور بتانا، اگر اسے میری وجہ سے کچھ ہوا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ عائشہ بہت فکر مند تھی، لیکن حیا کے پاس وہ الفاظ نہ تھے کہ وہ تسلی دے سکتی۔ ہفتے کا دن گزر چکا تھا، جہان نے منگل کو آنے کا وعدہ کیا تھا، درمیان میں صرف 2 دن باقی تھے۔ سائمہ تائی نے فون کر کے کہا، حیا اگر تم فارغ ہو تو ارم کے ساتھ ذرا مارکیٹ تک ہو آؤ، کچھ قمیضیں لینی ہیں، اور اپنے تایا کا تمہیں پتہ ہے وہ اسے کہیں اکیلے نہیں جانے دیتے۔ حیا نے کہا، ٹھیک ہے تائی، میں آ رہی ہوں۔ وہ خود ارم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی اور خدا نے اسے موقع دے ہی دیا تھا۔ وہ ارم کو ساتھ لے کر چلی گئی، کار پارکنگ ایریا میں لے جا کر روکی۔ ارم ذرا بے چین نگاہوں سے شاپنگ پلازا کو دیکھ رہی تھی۔ حیا، ایسا کرتے ہیں کپڑے تم نکلوا لو، تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، مجھے کچھ جیولری لینی ہے، جب تک میں دوسرے پلازا سے وہ لے کر آتی ہوں۔ ارم، اگر تمہیں یوں اکیلے ہی پھرنا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو۔ ارم کی آنکھوں میں الجھن اور غصہ نظر آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حیا، میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں؟ نہیں ارم، مجھے لگتا ہے تم ولید سے ملنے جا رہی ہو۔ اگر جا رہی ہوں تو تم کیا کر لو گی؟
میں کچھ نہیں کروں گی، بس گھر چلی جاؤں گی۔ جب تم تنہا واپس آؤ گی تو سب کو خود ہی وضاحت دے دینا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی حیا، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے اس سے مجھے پتہ چل گیا، تم تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتی۔ تم نے اتنا بھی نہ سوچا اس میں تمہاری بھی بدنامی ہوگی۔ میری زیادہ فکر مت کرو، میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا لی۔ ارم، تم ولید سے وہ ویڈیو واپس لے لو، حیا نے قطعیت سے کہا۔ دیکھو، میں اس شرط پہ واپس لوں گی کہ ابا کے سامنے جا کر تم یہ کہو کہ اس رات میں تم سے بات کر رہی تھی، تمہارا ہی کوئی جاننے والا تھا جس نے ابا کا فون اٹھایا تھا۔ ارم، تم اور ولید ایک جیسے ہو، جب خود پھنسے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو تب بھی اپنے اشاروں پہ نچا سکتے ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ارم اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے، صرف میں ہی نہیں، تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ آر یو شور ہے کہ اس میں میرا پارٹ بھی ہے؟ اس بات کا مطلب ظاہر تھا، ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا، ان کاموں میں وہ ویسے ہی بہت ماہر تھی۔ ارم، یہ سب تم نے مجھے بے عزت کرنے کے لیے کیا؟ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ کرتی ہوں، اور مجھے تمہاری اس برقعے سے بھی نفرت ہے۔ ہمیشہ تمہاری وجہ سے ابا نے مجھے باتیں سنائی ہیں۔ تم یونیورسٹی جا کے ماڈرن ہوئی تو ابا نے مجھ پر زیادہ روک ٹوک شروع کر دی، کہیں میں تمہاری جیسی نہ بن جاؤں۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی کے اسکاف سے۔ کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ تو پھر وہ کیا کریں؟ سختی نہ کریں تو کیا اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرو؟ تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، گھر چلو، مجھے نہیں کہیں جانا۔ حیا نے خاموشی سے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ ارم کو کنونس کرنے میں ناکام رہی تھی کہ وہ ولید سے ویڈیو واپس لے۔ جیسے تیسے 2 دن گزرے، منگل بھی آیا، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی اور شام بھی ہو گئی، مگر وہ نہیں آیا۔ بدھ بھی گزر گیا۔ رات کو زاہد چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آئی، کرائسس میں تھی، اس کا شوہر گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی تمام لوگ تایا فرقان اور ان کی فیملی سمیت عابدہ چچی کی طرف اکٹھے ہو گئے۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے۔ جواب میں عابدہ چچی کچھ بتا رہی تھیں۔ آج کل کے لڑکے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں، سائمہ تائی نے کہا۔ جہان کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ تائی نے توپوں کا رخ عفان اور مہوش سے ہٹا کر جہان کی طرف کر دیا۔ پھوپھو دھیمی آوازیں بولیں، آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر ہو گئی ہے۔ تم بھی نظر رکھا کرو اپنے بیٹے پہ سبین، تایا ابا اسی انداز میں بولے۔ پتہ نہیں وہ کسی ٹھیک کام میں بھی ہے یا نہیں، اپنے باپ کے جنازے پر بھی نہیں آیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ویسے تمہارا بیٹا مشکوک باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے ریسٹورنٹ چلاتا ہوں، کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس کو چیک رکھا کرو، کہیں کل کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تایا کی برداشت ختم ہو گئی۔ جانتے ہیں تایا ابا وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں؟ تایا ابا نے حیرانی برہمی سے اسے دیکھا، پھر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اسی انداز سے بولی، آپ نہیں جانتے تایا ابا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جہان اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ ایک آفیشیل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، بہت قابل آرمی آفیسر۔ تایا، سائمہ تائی، زاہد چچا، عابدہ چچی سب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہ آیا ہو اس نے کیا کہا ہے۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ؟ تایا فرقان کچھ حیران ہو کر بولے۔ حیا نے سبین پھپھو کو دیکھا، وہ خاموش بیٹھی تھی لیکن ان کے چہرے پہ سکون تھا، صاف لگتا تھا انہیں حیا کی بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا نا کہ جہان سب کچھ آ کے بتاتا، انہیں تو شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان رکھا، لیکن حیا کی اس بات سے ان کو ڈھیروں سکون ملا۔ جی تایا ابا، وہ ایک آرمی آفیسر ہے۔ اس نے یہ بات چھپا کے رکھی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا، لیکن اس لیے کہ اسے اپنی اصلی شناخت چھپا کے رکھنی تھی، یہ اس کی جاب کا تقاضا تھا۔ اور پھر وہ آپ کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، جو آپ کہتے پھرتے تھے کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا۔ کچھ وقت کے لیے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا، پھر زاہد چچا بولے، کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ میجر ہے، حیا کی بجائے سلیمان صاحب بولے۔ اب حیران ہونے کی باری حیا کی تھی۔ ابا کو پتہ تھا؟ اس نے پھپھو کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ تایا فرقان نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم تھا سلیمان؟ جی کافی عرصے سے پتہ تھا مجھے، اور مجھے اسی بات کا غصہ تھا کہ وہ ہمیں بتاتا کیوں نہیں، ہم اس کے اپنے ہیں، دشمن تو نہیں۔ حیا نے روہیل کی طرف دیکھا، تو یہی بات تھی جس کے لیے ابا اس سے ناراض تھے۔ روہیل کو بھی پتہ تھا، ابا کو بھی پتہ تھا، نتاشا کو بھی یہی لگتا تھا، بس ایک وہی بیوقوف تھی جو 3 مہینے سے اس کے پزل باکس کی پہیلیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ حیرت ہے، تایا فرقان مشکل سے بولے، اسے چاہیے تھا ہمیں تو بتا دیتا۔ سبین پھپھو بولی، وہ بتانا چاہتا تھا مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھی بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہوتی ہے، بہرحال اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ نے حیران ہو کر حیا سے پوچھا۔ اماں، جہان نے بتایا، اس نے ہی بتانا تھا نا مجھے۔ ایک بات میں عابدہ چچی کی معنی خیز نگاہوں اور سائمہ تائی کے طنز و تانوں کا جواب تھا۔ صبح وہ ناشتے کے لیے کچن میں آئی
تو اس کے کانوں میں کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی مدھم سی آواز آئی۔ لانج اور کچن کی درمیانی دیوار کے عین اوپر اس کا ونڈ چائم ہوا سے جھول رہا تھا۔ یہ یہاں کس نے لگایا نور بانو؟ یہ میرا ہے، کافی دن سے مجھے مل ہی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں باجی، میں نے تو ابھی دیکھا ہے۔ وہ کچن سے نکل کر دوڑتی ہوئی اوپر کی منزل میں آئی اور آخری کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ گیسٹ روم کے بیڈ پر ایک کھلا ہوا بیگ رکھا تھا جس میں سے شرٹ نکالتے ہوئے وہ بیڈ کے ساتھ ذرا جھکا ہوا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جہان دھیرے سے مسکرایا، شرٹ بیگ پہ رکھی، قدم قدم چلتا اس تک آیا۔ نیلی جینز اور سبز شرٹ میں وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ مرحبا، اس نے مسکرا کر کہا۔ حیا کی حیرت زدہ آنکھوں میں ایک دم غصہ آ گیا۔ تم وہاں مرنے کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے، میں وہاں کتنی دفعہ مری ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں، اب یہاں آ کر کہتے ہو مرحبا؟ حیا، وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ کچھ مت کہو، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بے وقوف ہوں میں جو نہیں سمجھتی کہ تم نے عائشہ کو فون کر کے خود اپنی مخبری کروائی، اپنے آپ کو خود پکڑوانا چاہا۔ میں نے وہاں بارودی سرنگیں پھٹتے دیکھی، میں نے وہاں گولیاں چلتے سنی، میں نے وہاں پر دھواں دیکھا۔ میں نہیں جانتی وہاں پر کیا ہوا، مگر جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے تمہارا ذہن تھا۔ اگر تم مجھے بتا دیتے میں کتنا پریشان رہی، میں کتنا بے سکون رہی، اگر میں شوق سے مر جاتی تو تم کیا کرتے؟ تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ حیا، اگر تمہاری یادداشت ٹھیک سے کام کر رہی ہو تو تمہیں یاد ہوگا میں نے تم سے کہا تھا فوراً وہاں سے چلی جانا۔ اگر یہ سب تم نے دیکھا ہے اور یہ اذیت تم نے دیکھی تو اس کا مطلب ہے تم وہیں پر تھیں، تم نے میری بات نہیں مانی نا؟ جہان میں چلی بھی جاتی تو کتنا دور جاتی؟ چند میٹر دور ہی نا، ہماری جیپ وہیں تو کھڑی تھی، کیا مجھے وہاں سرنگیں پھٹنے، دھماکے اور گولیوں کی آوازیں نہ آتی؟ حیا، مان لو کہ تم نے میری بات نہیں مانی، بات یہ ہے ترکی اور شام کا بارڈر ہم اسی طرح کراس کرتے ہیں۔ میں نے عائشہ سے فون کروایا، عائشہ نے انہیں ایک ایسے کرمنل کا بتایا جسے وہ پکڑنا چاہ رہے تھے۔ یہ صرف توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ تھا جو اپنی طرف سے ہم سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں تاکہ مخبری کی وجہ سے وہ اپنا فوکس چوکی کی طرف رکھیں اور اس دوران ہم کسی دوسری جگہ سے سرحد کراس کر لیں۔ حیا نے سوچا اسی لیے اس کے جوتوں کا رخ بائیں طرف تھا، وہ بارڈر کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، اس نے جانا ہی بائیں طرف تھا۔ کچھ تو تھا جو جہان نے اسے سکھایا تھا، مگر اگر وہ سیکھی ہوئی بات کو پہلے اپلائی کر لیتی تو اتنی پریشان نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا وہاں پر سیکیورٹی فورسز والے تیار بیٹھے ہیں، سرنگیں پھٹیں گی، گولیاں چلیں گی، تو تم مجھے وہاں جانے دیتی؟ میں نے تمہیں نہیں بتایا، مگر نہیں، وہ حیا سلیمان ہی کیا جو میری بات مان لے اور اپنی عقل سے بے عقلی والے کام نہ کرے۔ حیا نے اپنے آنسو اپنی ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ میں وہاں تمہارے لیے گئی تھی جہان، میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی، میں نے سیبانجی کا اسکالرشپ تمہارے لیے لیا تھا، میں تم سے ملنا چاہتی تھی، میں تم سے ان سارے گزرے ماہ و سال کا حساب لینا چاہتی تھی جن میں نے تمہارا انتظار کیا۔ اب تم اس کو محبت کہو یا جو بھی، مجھے نہیں پتا، میں بس اتنا جانتی ہوں، نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو۔ میجر احمد، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا تو کیا ہو جائے گا، لیکن حیا میں بھی نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے، سمجھا کرو۔ جہان، اس روز تایا، فرقان وغیرہ تمہارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بول رہے تھے، تمہیں الزام دے رہے تھے، تو میں نے ہر چیز بتا دی ان کو۔ تم نے سب کو کیا بتا دیا؟ وہی جہان جو سچ تھا، تمہیں بہت پہلے ان سب کو بتا دینا چاہیے تھا، مگر تم میں ہمت نہیں تھی، سو میں نے سوچا تھوڑی سی ہمت میں ہی کر لوں۔ او حیا، اب پتہ نہیں یہ سب کیسے ریئیکٹ کریں گے، ایک دفعہ پھر نیا ایشو بنے گا۔ تمہیں کس نے کہا وہ ایشو بنائیں گے؟ وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے جہان، اصل میں تم پاکستان میں کم رہتے ہو نا، تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم پاکستانی چاہے ماشاءاللہ کے جتنے بھی خلاف ہوں، چاہے ہمیں اپنے جرنیلوں سے کتنے ہی شکوے کیوں نہ ہوں، چاہے ہم ان کی پالیسیوں سے کتنا ہی اختلاف کریں، لیکن ہم اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اچھا، میں ذرا عائشہ کو بتا کر آتی ہوں تم آ گئے ہو۔ کون عائشہ؟ وہ بہت الجھ کر بولا۔ میرا مطلب تھا گھر والوں کو، آف کورس تمہاری طرح میں بھی کسی عائشہ کو نہیں جانتی۔ جہان نے اسبات میں سر ہلایا، یعنی اب سے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ عائشہ بہارے کا باب بند ہو گیا۔ گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں، وہ خوشیاں جن کا اس نے بہت انتظار کیا تھا۔ جب سے سیبانجی کی میل آئی تھی، 6-7 ماہ گزرے، پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ ابا اور پھپھو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منگنی کا فنکشن روہیل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے۔ رخصتی اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد کی جائے گی۔ فنکشن اس سنڈے کو تھا اور جب سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا سارے گھر میں ایک رونق سی لگ گئی تھی۔ جہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا، لیکن جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ عزت و احترام سے ہوتا۔ لانچ میں پھپھو اور اماں ولیمے کے انتظامات ڈسکس کر رہی تھیں۔ اماں، نتاشا آ گئی ہے شاپنگ سے؟ ہاں آ گئی ہے، اوپر ہے، جاؤ اسے بلا کر لاؤ کہ پھپھو کو اپنی ساڑی دکھا دے۔ وہ آخری زینہ چڑھ کے اوپر آئی تو دیکھا جہان اور نتاشا ہنستے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے۔ نتاشا کے ہاتھ میں 3-4 شاپنگ بیگز تھے، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر خالص امریکی انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ نتاشا، اماں بلا رہی ہیں، پھپھو کو کپڑے دکھا دو۔ اوکے، نتاشا نے ایک نظر جہان کو دیکھا اور نیچے چلی گئی۔
کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے؟ وہ ذرا سا ہنسا۔ بھائی میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا، تمہاری بھابھی ہے نا؟ میری وجہ سے تم کبھی کچھ نہیں کرتے، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے ساتھ شام کو چلو، فنکشن کے لیے کپڑے لینے ہیں۔ وہ نیچے آئی تو پھپھو اکیلی بیٹھی تھی۔ پھپھو نتاشا کہاں گئی؟ وہ بولی تمہاری تائی کو دکھانے گئی ہے اپنی شاپنگ۔ حیا نے منگنی کے فنکشن کے لیے گرے کلر کا فراک پسند کیا تھا۔ شاپنگ کرانے کے بعد اس نے گاڑی گھر کی بجائے بیکری کی طرف موڑ دی۔ حیا میں نے یہاں بیکری پہ کچھ آرڈر کیا تھا، تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس تولا تھا۔ کیا تم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں؟ میں نے بیکری پہ آرڈر کیا ہے اور اب ہم نے پک کرنا ہے۔ کل ہماری منگنی تیسری دفعہ ہو رہی ہے، سو اس سے پہلے مجھے حساب برابر کرنا ہے۔ تو تم نے خود تو نہیں بنایا نا؟ مگر پیسے تو میں ہی دے رہا ہوں نا۔ جنجر بریڈ ہاؤس بہت ہی پیارا بنا تھا، جتنا حیا نے بنایا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا۔ نہیں آپ اس کو پیک نہ کریں، یہ ٹوٹ جائے گا، بہت ہی نازک ہے، میں اس کو یوں ہی اٹھا کے لے جاؤں گی۔ حیا نے احتیاط سے جنجر بریڈ ہاؤس والی ٹرے اٹھا لی۔ حیا اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا نا تو تمہاری غلطی ہوگی، جہان نے تنبیہ کی۔ وہ سارا راستہ ٹرے کو ہاتھوں میں اٹھائے رہی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو جہان جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ یقیناً یہ عنایت اس جنجر بریڈ ہاؤس کی وجہ سے تھی۔ وہ ٹرے اٹھا کر باہر نکلی۔ جہان نے پچھلی سیٹ سے اس کا شاپر اٹھایا۔ چلیے مدام، آپ کا کپڑے ڈرائیور اٹھا کے لے آئے گا۔ حیا مسکرائی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ جہان کی آواز آئی، یہ گاڑی کس کی ہے؟ سامنے کھڑی سیاہ اکارڈ کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ جہان کچھ کہے بنا شاپنگ بیگ پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ لاؤنج کے دروازے سے ہی سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ حیا کے قدم چوکھٹ پہ جم گئے۔ ایک صوفے پہ ولید ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ گھر کے تمام لوگ اسی جگہ جمع تھے۔ جہان آگے آیا، ایک نظر ان سب کو دیکھا، پھر 1 منٹ کہہ کر تمام شاپنگ بیگ اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس کی طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ پر آئی۔ مسرور سا ہو کر واپس ان لوگوں کی طرف مڑا۔ جی سلیمان انکل، تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہمیں اس معاملے پر آرام سے بات کر لینی چاہیے۔ لگتا تھا ابا کو اس کا آنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بولے، ولید یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بات گھر کی تھی، اسی لیے میں نے سوچا گھر میں کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا، آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئرز سیل نہیں کر سکتے۔ ولید یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، داور بھائی نے ناگواری سے کہا۔ روہیل بھی برہمی سے دیکھ رہا تھا۔ اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھ کر گھوٹ بھر رہا تھا تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز، ہر سچویشن کو انجوائے کرتی ہوئی۔ داور تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہاری شادی کے فنکشن سے ہی ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اس کو چلا دوں؟ اس نے ڈائریکٹ حیا سے پوچھا۔ سب نے مڑ کر حیا کی طرف دیکھا۔ جو بات کرنی ہے ابا سے کرو، روہیل برہمی سے بولا۔ اسی لمحے جہان سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، ہاں بولو کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا ولید کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیا نے بہت امید سے جہان کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً سمجھ جائے گا یہ وہی ویڈیو ہے، ابھی یہ ولید کو کچھ دے کے مارے گا اور اس سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جہان کی بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بولا، یہ شو ٹائم ہے اور تم تو اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے۔ کیا ہے اس سی ڈی میں؟ جہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بولا، وہ رہا ٹی وی اور اس کے نیچے ڈی وی ڈی رکھا ہے، لگا کر دیکھ لو، بہت انجوائے کرو گے۔ اس نے سی ڈی جہان کی طرف بڑھائی۔ جہان نے سی ڈی ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، آر یو شور اس میں ایسا کچھ نہیں جو کسی کی توہین کا باعث بنے؟ کیا میں واقعی سب کے سامنے چلا دوں؟ ولید بولا، اس میں جو ہے وہ سب سچ ہے، کوئی فکسنگ نہیں ہے، چلاؤ ضرور چلاؤ۔ جہان نے سی ڈی پکڑے پکڑے تایا ابا کو دیکھا۔ وہ اسی طرح الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہو کیا رہا ہے۔ اچانک ولید کا آنا، پھر ان سب سے کہنا کہ وہ ان سے کوئی بہت اہم بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ سی ڈی کا چکر۔ جہان نے مڑ کر ارم کو دیکھا۔ کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے ارم سے اجازت مانگی تھی۔ وہ اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا اسے احساس نہیں تھا یہ سی ڈی ارم نے ہی تو ولید کو دی ہوگی؟ ارم نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے، جیسے کہتی ہو میری بلا سے۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، شو ٹائم والی مسکراہٹ کہ اب آئے گا مزہ۔ جہان نے ایک سپاٹ سی نگاہ اس پہ ڈالی اور اوکے کہتا ہوا مڑا۔ حیا کے ہاتھ سے جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے گر پڑی۔ ہلکے سے ٹھٹکی آواز کے ساتھ ٹرے اوندھے منہ زمین بوس ہوئی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، سب اس سی ڈی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر اس میں کیا تھا جسے دکھانے کے لیے ولید اتنا بے چین تھا؟ باپ، بھائی، شوہر، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا جو اسے اس پرائے مرد کی بلیک میلنگ سے بچا سکتا۔ یا اللہ، میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں جسے میں پکار سکوں۔ آپ دیں تو کوئی چھین نہیں سکتا، چھین لیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یا اللہ میری مدد کریں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ جہان نے ڈی وی ڈی ڈال کر ریموٹ سے پلے کا بٹن دبایا۔
چند ہی لمحوں بعد گانے کی ٹون سنائی دے رہی تھی، مائی نیم از شیلا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرک رہی تھی، سر سے آسمان ہٹنے لگا تھا۔ اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ اس کی ساری رضاعت، ساری اطاعت، سب بیکار گیا تھا۔ رسوائی، گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، قبر تک اس کے پیچھے آئیں گے۔ اس نے ابا کو دیکھا، چہرے سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا اس نے اپنے باپ کو سرے بازار بے عزت کر دیا تھا۔ اس نے تایا ابا کو دیکھا، ان کے چہرے پہ غیظ و غضب تھا۔ جہان وہ واحد شخص تھا جو ٹی وی کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف چپتی ہوئی نگاہوں سے ولید کو دیکھ رہا تھا۔ اور ولید کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، اتنا سفید جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ پھر اس نے ارم کو دیکھا، ارم کا چہرہ بھی اتنا ہی سفید تھا۔ یہ کیا؟ ایک دم سے حیا نے گردن گھما کر اسکرین کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ گانا بھی وہی تھا، میوزک بھی وہی تھا، سی ڈی بھی وہی تھی، مگر منظر نہیں۔ یہ شریفوں کا مجرا نہیں تھا، یہ اس کی ویڈیو نہیں تھی، یہ تو ارم اور ولید کی تصاویر تھیں۔ ایک کے بعد ایک بڑی بڑی تصاویر اسکرین پہ ابھرتیں اور چلی جاتیں۔ ارم اور ولید کی تصاویر، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں، کبھی کسی شاپنگ ایریا میں، کبھی کسی پارک میں۔ ساری فوٹوز سیلف فوٹوز تھیں، جیسے ولید کے ساتھ کھڑے ہو کر ارم نے بازو بڑھا کر خود موبائل سے کھینچی ہوں۔ اس لحاظ سے وہ دونوں بہت قریب قریب کھڑے تھے۔ ہر 2-3 تصویروں کے بعد ای میلز آ جاتیں، ان سے کچھ فقرے ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ اتنی دیر تک اسکرین پر رہتے کہ سب ان فقروں کو پڑھ لیتے، پھر اگلی تصویر سامنے آ جاتی۔ یہ کیا ہے؟ ولید ایک دم آگے بڑھا۔ جہان انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ ولید ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ ٹانگوں پہ چل کر اپنے گھر نہیں جا سکو گے، جہاں ہو وہیں کھڑے رہو۔ یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے، ولید ہکلا کر بولا۔ ابھی تو تم نے کہا تھا یہ حقیقت ہے، تمہارے کون سے بیان پہ یقین کروں؟ تم تو کہہ رہے تھے میں شو کو بہت انجوائے کروں گا، میں تو کر رہا ہوں، تم بھی تو کرو۔ داور بھائی غصے سے اٹھے۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ولید کو مارنا چاہتے تھے۔ جہان نے مشکل سے ان کو روکا اور کہا، داور بھائی، اس آدمی سے میں خود بعد میں نمٹ لوں گا۔ جہان نے ولید سے کہا، ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کرو، تم سے میں بعد میں ملتا ہوں، کیونکہ یہ سی ڈی اب میرے پاس ہے، اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارے ہونے والے سسر یا اس کی بیٹی کو یہ تصویریں دیکھنے کو ملے۔ ڈاکٹر عبدالولی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے نا تمہارا؟ ولید بری طرح بدحواس تھا۔ سلیمان صاحب زور سے بولے، گیٹ آؤٹ۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ٹی وی اسکرین پر ابھی تک وہ سلائیڈ شو چل رہا تھا۔ تصویریں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پر، سائمہ تائی بولی۔ یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں تھیں، یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ان میں؟ یہ ساری تصویریں حیا کے پاس تھیں، اسی نے دی ہوں گی اس لڑکے کو، اور نام میری بیٹی کا لگا دیا۔ پہلی بار غصے سے ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ میری بیوی کا نام مت لیں عمانی، یہ تصویریں آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں گی، مگر آپ نے اگر میری بیوی کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پھر وہ ارم سے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے ارم، تم لڑکیوں کو لگتا ہے تم موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال کا ریکارڈ ختم کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، ہر ایس ایم ایس کا ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر نام لو میری بیوی کا، پھر دیکھنا اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پہ کی گئی ہر کال کی آڈیو نکلوا کر تمہیں سنوا دوں گا۔ میرے لیے یہ سب بہت آسان ہے۔ گھر آؤ تم لوگ۔ تایا ابا نے بہت ضبط سے اپنی بیوی اور بیٹی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، سب ایک دوسرے سے شرمندہ تھے سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کین سائڈ ٹیبل پہ رکھا، روہیل کو مخاطب کیا، آنیسٹلی روہیل، یو ہیو اے ویری انٹرسٹنگ فیملی۔ نتاشا جہان کی سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ جانے سے قبل نتاشا نے جہان کی طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک دم بخود تھی۔ نتاشا کی وہ مسکراہٹ، او ڈیئر نتاشا، اس کا اور جہان کا باتیں کرنا، پھر اس کا اتنے بڑے بڑے شاپنگ بیگز اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا، پھر واپس اوپر آنا۔ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں، وہ ارم کا لیپ ٹاپ لینے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے سائمہ تائی سے اتنی محبت ہو گئی؟ ورنہ جہان کو کیسے پتا یہ تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھیں؟ وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں، بلکہ وہ سی ڈی لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے اس نے جھک کر سی ڈیز سویپ کی تھیں، اور جہان سویپنگ کا ماہر تھا۔ ایک ایک کر کے سب لانچ سے چلے گئے۔ پھپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردگی سے جہان کو کہا، یہ سب کیا تھا جہان؟ امی، وہ شاید کوئی غلط سی ڈی اٹھا کے لے آیا تھا۔ ہاں، جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں، تمہارا ہاتھ ہے اس میں، مجھے پتا ہے۔ پھر وہ حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسے کیا جہان؟ وہ حیا کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے پریشانی سے جنجر بریڈ کے ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا؟ جہان، حیا نے اپنے آپ کو رونے سے روکنا چاہا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، تم جانتے تھے نا وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے۔ جہان نے گہری سانس لی اور پھر کہا، درین کیف میں تم نے 2 دفعہ کہا تھا اگر کوئی تمہیں گاڑی تلے کچل دے تو؟
میں نے یہاں آتے ہی سب معلوم کر لیا تھا. تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا. میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. حیا، اپنے ہوتے کس لیے ہیں؟ اور کب تم نے مجھے پریشان نہیں کیا؟ ایک دفعہ اور کر لیتی، اس میں کیا حرج تھا؟ اگلی دفعہ کوئی بات ہو مجھ پہ بھروسہ کرنا. مگر ارم، اس کی تو بہت بیزتی. اس کا ذکر مت کرو حیا. جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے. آج کسی نہ کسی کو تو رسوا ہونا تھا. میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ان کو رسوا نہیں کرتا جو جنت کے پتے تھام لیتے ہیں، سو مجھے اپنا وعدہ تو نبھانا تھا. حیا کے منگنی کے فنکشن میں مکس گیدرنگ تھی. اس کے علاوہ کئی فوٹوگرافرز اور ویٹرز بھی پھر رہے تھے. بیوٹیشن نے حیا کو تیار کیا تھا. اس نے حیا کو بہت منع کیا کہ وہ گھونگھٹ نہ نکالے، لیکن اس نے منع کر دیا. اس کی کزن ثنا اسسٹنٹ بن گئی تھی. تمام تصویر کھینچنے والوں کو منع کر رہی تھی، پلیز حیا آپا پردہ کرتی ہیں، فوٹو مت کھینچیں. آپا کلاسیکل دلہن بنی ہے، وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی. اس کا گرے فراق پیروں تک آتا تھا. گھیرے پہ کافی کام تھا. گھونگھٹ تھوڑی تک آ رہا تھا. نیچے دوپٹہ یو کی شکل میں پھیلایا ہوا تھا. آستینیں پوری تھیں. جہان بہت تھوڑی سی دیر کو ساتھ آ کے بیٹھا تھا. وہ بھی زیادہ دیر اسٹیج پہ نہیں بیٹھی. واپس برائیڈل روم میں آ گئی. آج کا دن نتاشا کا تھا. نتاشا کو پوری توجہ ملنی چاہیے تھی. اس منگنی کے فنکشن کے چند ماہ بعد ان کی رخصتی ہوئی. نئی زندگی کا آغاز ہوا. صبح کا دودھیا پن اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ چھایا ہوا تھا. گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں. اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا. جالی سے روشنی اور ہوا آنے لگی. اوون کی گھنٹی بجی تو اس نے اوون کا دروازہ کھولا، دستانے سے ٹرے باہر نکالی. پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرم گرم پیزا تیار تھا. جہان کو پسند آئے گا تو نہیں کرے گا، البتہ شوق سے کھائے گا، اور اس کے بعد کئی دن تک ایکسرسائز کا دورانیہ بڑھا کر ان کیلوریز کو برن کرنے کی کوشش کرے گا. اپنی فٹنس اور صحت کے لیے وہ آج بھی اتنا ہی کانشیس تھا جتنا شادی کے وقت، یعنی آج سے 4 سال پہلے تھا. ابھی جہان کے آفس سے آنے میں کچھ ٹائم باقی تھا. آج حیا سارے کام کر کے جلدی فارغ ہو گئی تھی. سبین پھوپھو کراچی گئی ہوئی تھی. حیا کا گھر اس کے ابا کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن اس وقت وہاں جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی. ان کا بیڈ روم بہت نفاست سے سجا تھا. وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی، مگر جہان ذرا بھی بے ترتیبی برداشت نہیں کرتا تھا. اس کے ساتھ رہ رہ کر وہ بھی بہت کچھ سیکھ گئی تھی. ان کی بیٹی خدیجہ 3 سال کی تھی. اس وقت وہ کارپٹ پہ بیٹھی بلاکس توڑ کر پھر سے جوڑنے میں لگی ہوئی تھی. خدیجہ گل کیا بنا رہی ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی. الماری کھول کر اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو رنگ روپ قد کاٹ میں بالکل ماں باپ ہو گئی تھی. حیا نے جب اس کا نام خدیجہ گل رکھا تو جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا. بولا، تم اپنی پسند کا کوئی بھی نام رکھ لو. اگر میں نام بتاؤں گا تم آگے سے کہو گی نام کی تمہاری ضرور کوئی پرانی دوست ہوگی، اسے یاد رکھنے کے لیے نام رکھ رہے ہو. وہ الماری کا پٹ بند کر رہی تھی. یکایک ٹھہر گئی. جس خانے سے لیپ ٹاپ نکالا تھا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری کے رنگ سے ذرا ہلکا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا. وہ کارڈ بورڈ تھا. اس نے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی. ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائڈ کر گیا. پیچھے ایک لاکر تھا. چند لمحے وہ خفگی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا. پھر کارڈ بورڈ کی سلائڈ واپس جگہ پہ کر کے الماری بند کر دی. اس گھر میں پچھلے 4 سالوں کے دوران وہ کوئی 400 خفیہ خانے تلاش کر چکی تھی. پتہ نہیں اب کتنے باقی تھے. جہان سے پوچھنا بیکار تھا. وہ حیران ہو کر آگے سے کہتا، اچھا، ویری اسٹرینج. پتہ نہیں مالک مکان نے اتنے لاکرز کیوں بنوا رکھے ہیں. کبھی بات کروں گا ان سے. ہاں، وہ تو جیسے اپنے شوہر کو جانتی نہیں تھی نا. آج جہان لیٹ ہو گیا تھا. اس نے خدیجہ کو کچھ کھلانے کے لیے فریج کا دروازہ کھولا. انڈوں کے خانے میں ایک پوسٹ اٹ نوٹ چپکا ہوا تھا. حیا نے وہ نوٹ اتارا، اسے پڑھا. لنچ ٹائم پہ کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں. لنچ ٹائم؟ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی. لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا. اللہ اللہ، یہ آدمی بھی نا. چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے. اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر سے اتارا. محسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے ایک ریسٹورنٹ میں کیا تھا. اس کے بعد سے وہ اس ریسٹورنٹ کو اسی نام سے یاد کیا کرتے تھے. بھلا کیا تھا اگر صبح ناشتے پر وہ کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے، مگر نہیں. انسانوں کی زبان میں وہ بات کرتا ہی کب تھا. آدھے گھنٹے بعد وہ خدیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. اوپر آ کے دیکھا کونے والا میز خالی تھا. وہ وہیں کہیں ہوگا، مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا. ویسے وہ اس طرح باہر کم ہی بلاتا تھا. یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر میں کرنا نہیں چاہتا تھا. تھوڑی دیر میں وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا. مرحبا، کیا حال ہے؟ اور سب ٹھیک ہے؟ تمہید کو کٹ کرو جہان، اور اب بتا بھی چکو کیا بات ہے. نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی. یعنی دراصل وہ یہ کہنا چاہتا تھا بات بہت خاص ہے، گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی. اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا مجھے کوئی حکم آ گیا ہے کہ آگے کوئی اسائنمنٹ مل گئی ہے. وہ بولا، میں سوچتا ہوں کچھ دن کے لیے تھوڑا گھوم پھر آؤں. جس کا مطلب یہ تھا 1-2 سال تو کہیں نہیں گئے. زیادہ دور نہیں، بس قریب ہی. میل چیک کی تم نے؟
حیا نے جواب کچھ نہ دیا، بس گردن ہاں میں ہلائی۔ قریب کا مطلب مصر، وہیں سے میل آئی تھی۔ دل اداس ہوا۔ بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا، بیٹھ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا۔ خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی، ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے۔ تمہارے لیے مشکل ہوگا، جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اچھا تو پھر، حیا نے کہا، پھر یہ کہ شاید مجھے کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے۔ تمہیں بھی تو آگے پڑھنے کا شوق ہے، تو کیوں نہ ہم یہ کریں، خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ۔ میں اس بات کی یقین دہانی کروں گا کہ تم میری سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوں گی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں مان جاؤں گی؟ وہ ذرا توقف کے بعد بولی۔ ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو گے اور ہر چیز تمہارے کنٹرول میں ہوگی۔ ہاں تو اور کیا؟ آئیڈیا تو اچھا ہے جہان، مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش بھی ہے۔ ہم اپنی جگہ سویپ کر لیتے ہیں۔ میں ٹیچر بنوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ، اور ہاں میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ رہو گے۔ اور حیا، تمہیں لگتا ہے میں مان جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف 10 سیکنڈ ہیں۔ حیا، وہ ذرا جھنجھلایا، پھر شاید اسے اپنا کوئی فائدہ نظر آیا تو بولا، اوکے، مگر یہ یاد رکھنا تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی۔ دیکھتے ہیں، مگر تم بھی یاد رکھنا کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہا کرو گے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز سے بڑبڑایا اور والٹ کھولنے لگا۔ حیا نے آسودہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ مصر، قاہرہ، یونیورسٹی، کون جانے اس نئے سفر پر اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں مل جائیں۔ کون جانے کہ عائشہ اور بہاریں بھی مصر میں رہتی ہوں۔ کون جانے عائشہ اب بھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی ہو، جبکہ بہاریں ایک خوبصورت ٹین ایج لڑکی میں بدل گئی ہو۔ جہان کو جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حیا نے اپنے سامنے موجود دونوں افراد کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا، کون جانے حیا نے ان سے کبھی رابطہ ختم ہی نہ کیا ہو، کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا، مگر کون جانے۔